خواتین سجدے میں کوہنی زمین پر لگائیں یا نہیں؟ سجدہ کرتے وقت عورت کو کوہنی زمین پر لگانی چاہیے یا پھر اٹھا کر رکھیں؟ انشاء نور انڈیا سے، خواتین کو کوہنیاں زمین پہ بچھانی چاہیے سجدے میں۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، تم میں سے کوئی بھی کتے کی طرح سجدہ نہ کرے زمین پہ کوہنیاں بچھا کے، یہ حدیث مردوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بہت سارے قرائن ہیں اس پر، کیونکہ مرد کے لیے زمین پہ بچھا کے سجدہ کرنا یہ سستی کی علامت ہے، بازوؤں کو بچھانا، اور عورت کے لیے یہ پردے کی علامت ہے۔ تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ خواتین، صحابہ، تابعیہ اور بعد کی جتنی بھی اسلام یعنی اسلاف میں خواتین جو نماز پڑھتی تھیں وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک خاتون تابعیہ کے دور میں ملی ہیں جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس کا مطلب باقی ساری عورتوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں۔ تو اس پہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، کہ انہوں نے تواتر عملی کو دیکھا، اور اس بارے میں روایات بھی ہیں، آثار بھی ہیں صحابہ کے، تابعین کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، کیونکہ اس میں اس کا پردہ زیادہ ہے۔ باقی یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ، یہ مردوں کے بارے میں ہے، قرائن سے پتہ چلتا ہے ہمیں، کیونکہ اجماع امت جو ہے نا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے اس پر کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی۔ آکٹوپس کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا اسلام میں آکٹوپس جو کہ سمندری جانور ہے اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ سعدیہ چودھری انڈیا سے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کئی بار میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ جھینگا لکھیں، یوٹیوب پہ میرے بیانات مل جائیں گے، جھینگا حلال ہے یا حرام، تو اس پہ پورے دلائل سے میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو وجہ اس کی ہے کہ مختصر بات کرو تو لوگ اس پہ کلپ بنا کے نا پھر غلط وہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے اس پہ تفصیلی کلپ موجود ہیں۔ تو مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ سمندر کی چیزوں میں۔ امام حنیفہ کے دلائل بہت مضبوط ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک ٹڈی اور ایک مچھلی۔ تو مچھلی کو مردار ہونے کے باوجود، یعنی مردار سے مراد اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو باقی سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں وہ یحرم علیہم الخبائث، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ خبیث چیزیں تم پر حرام کر دی، حرام ہیں، تو اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ کیونکہ سمندر میں اگر آپ مچھلی کے علاوہ چیزوں کو حلال کہتے ہیں تو بہت گند نکلتا ہے سمندر سے، آپ ناک، یعنی آپ کبھی جائیں نا سمندری کیڑوں کے قریب سے جو مارکیٹ میں بک رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ناک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس میں سے، تو وہ خبائث میں داخل ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو لیکن دیگر علماء، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک مچھلی کے سوا سب چیزیں حلال ہیں۔ میرا خیال ہے مینڈک حرام ہے، باقی وہ کہتے ہیں سب چیزیں حلال ہیں۔ تو اس میں امام حنیفہ کا جو قول ہے وہ صحابہ تابعین کے رائے کے زیادہ قریب ہے اور احتیاط پر بھی مبنی ہے، اور ویسے بھی صحابہ تابعین میں سے کسی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی مخلوق کو کھایا ہو۔ تو اس لیے مچھلی ہی کھا سکتے ہیں آپ، جو مضبوط رائے ہے، اور اصولی طور پر ویسے بھی ایک فقہ پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ولی کے نکاح کو جائز سمجھنے کے لیے حنفی بن جائیں اور کیکڑے کھانے کے لیے آپ شافعی بن جائیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک فقہ کو فالو کریں، اگر شافعی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر پراپر اسی کو فالو کریں، پھر گنجائشیں تلاش کرنے کے لیے فقہ حنفی کو فالو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو پھر مکمل فقہ حنفی کو فالو کریں۔ تو فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ آکٹوپس کھا سکتے ہو، کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے نہ، اور جھینگے کے بارے میں اختلاف ہے، اس پر میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔